حدیث مقدسہ میں موجود ہے کہ اگر صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے تو روزہ دار کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ قبولیت تک روزوں کا اجر نہیں پہنچتا۔ اس لیے لازم ہے کہ صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر کے حوالے سے بنیادی طور پہ ہم چند ضروری مسائل کی طرف آگاہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ضروری ہے کہ معلوم کیا جائے کہ کون سا وہ شخص ہے کہ جس پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اس کے حوالے سے فقہائے کرام نے وضاحت بیان کی ہے کہ جو ایماندار ایسا کہ جس کے پاس اپنی ضروری حاجتوں کے علاوہ، حاجت اصلیہ کے علاوہ 52.5 تولہ چاندی یا اتنے پیسے ہوں کہ جن سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، اس شخص کو فقہائے کرام نے صاحب نصاب کہا ہے۔ تو اس شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے فطرانہ ادا کرے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے فطرانہ ادا کرے۔ اگر وہ فطرانہ ادا نہیں کرے گا تو اس کے روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قبولیت میں نہیں پہنچیں گے۔ فقہائے کرام نے صراحت کی ہے، بیان فرمایا کہ اس کا وجوبی وقت جو ہے وہ کون سا ہے۔ تو صدقہ فطر کے واجب ہونے کا وقت جو ہے عید الفطر والے دن صبح صادق سے لے کے نماز عید الفطر کے درمیانی ٹائم جو ہے، اس دوران کسی بھی وقت صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ یعنی اس کی وجوب کا یہ دورانیہ ہے عید الفطر والے دن صبح صادق سے لے کے نماز عید الفطر تک۔ اب اس وقت جو ہے صدقہ فطر کے لیے عید الفطر والے دن صبح صادق سے پہلے اگر کوئی شخص فوت ہو گیا تو اس کا فطرانہ ادا کرنا واجب نہیں رہے گا۔ ایسے ہی اس کے بعد کوئی پیدا ہوا اس کا فطرانہ بھی واجب نہیں ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس وجوب والے وقت سے پہل ماہ رمضان المعظم میں ہی فطرانہ ادا کر دے تو بلا شبہ اس کا فطرانہ ادا کرنا جائز ہے اور اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اور نماز عید الفطر سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص جس نے نماز عید الفطر سے پہلے فطرانہ ادا نہیں کیا تو یہ نہ سمجھے کہ اب اس پر فطرانہ کی ادائیگی واجب نہیں رہی، بلکہ اس پر بالکل وہ نماز عید الفطر کی ادائیگی کے باوجود بھی فطرانے کی ادائیگی واجب رہتی ہے، اور جب تک وہ ادا نہیں کرے گا فطرانہ تب تک کے لیے اس کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ نماز عید الفطر سے پہلے نہیں ادا کر سکا تو نماز عید الفطر کے بعد ادا کر لے، اس کے ذمہ بدستور واجب رہتا ہے۔ اب فقہائے کرام نے وضاحت کی ہے کہ عام حالات میں 2 کلو 50 گرام گندم ایک شخص کی طرف سے بطور فطرانہ ہوگی۔ 2 کلو 50 گرام گندم یا اس کی موجودہ قیمت جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے بطور فطرانہ ہوگا۔ اس سال سن 2023 میں گندم کا جو ریٹ معلوم ہو سکا اس کے حوالے سے عارف والا تحصیل عارف والا بلکہ ضلع پاک پتن شریف پورے میں انتہائی احتیاطی پہلو رکھتے ہوئے اوسط قیمت جو ہے وہ 250 روپے ایک شخص کا فطرانہ ہوگا، اور یہ مقدار فطرانہ انتہائی کم درجہ میں ہے۔ بہتر ہے کہ اس سے زیادہ مقدار میں رکھ لیا جائے تو گناہ نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی ہے، جیسا کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے کئی علماء کرام جن میں سے حضرت مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آٹے کے حساب سے 320 روپے بیان کیے ہیں۔ تو بہرکیف زیادہ جتنا بھی ہو جائے اتنے میں فائدہ ہے، اور 250 روپے سے کم نہ ہو اس سال 2023 سن میں۔ اور جس علاقے کے لوگ بھی ہیں وہ اپنے علاقے میں علاقائی ریٹ معلوم کریں کہ گندم کا ریٹ کیا ہے، اس حساب سے 2 کلو 50 گرام کی قیمت بنا کر قیمتاً ادا کرے فطرانہ، یا جنسی صورت میں گندم کی صورت میں 2 کلو 50 گرام گندم دیں گے۔ اس کے بعد فقہائے کرام نے فطرانے کے حقداروں کے حوالے سے جو وضاحت کی ہے اس میں یہ ہے کہ مسکین، غریب
بیوہ عورت، اور اس کے لیے لازم ہے کہ یہ مسکین ہو، غریب ہو اور بیوہ ہو، یہ تین قسم کے جو آدمی ہیں، تین قسم کے جو لوگ ہیں، ان کے لیے یہ لازمی امر ہے کہ یہ دیکھا جانا چاہیے کہ کیا وہ نصاب مذکورہ کی مالیت رکھتا ہے یا نہیں۔ غریب شخص ہے، مسکین ہے یا بیوہ عورت ہے، اگر اس کے پاس نصاب مذکورہ یعنی 52.5 تولہ چاندی موجود ہے یا اتنے پیسے ہیں، تو وہ شخص فطرانہ لینے کے حق میں درست نہیں رہے گا، اس کو فطرانہ لینا جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ اتنی مقدار کا مالک نہیں ہے، چاہے بیوہ عورت ہے، چاہے غریب آدمی ہے یا مسکین ہے، تو صاحب نصاب نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی یا اتنے پیسے اس کے پاس موجود نہیں ہیں، تو اس کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی سید زادہ ہے اس کو فطرانہ دینا جائز نہیں ہوگا۔ ایسے ہی مسجد کی تعمیر کے حوالے سے اگر کوئی فطرانہ دینا چاہے تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ میت کے کفن کے لیے، دفن کے لیے انتظام کرنے کے لیے اگر فطرانے کی قیمت لگائی جائے تو یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ ایسے ہی قرض ادا کرنے کے لیے اگر فطرانہ کوئی دیتا ہے تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح بنی ہاشم جتنے بھی ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی اولادوں میں جو افراد ہیں ان کو بھی فطرانہ دینا، زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور ایسے ہی فقہاء کرام نے فرمایا کہ فطرانہ دینے والا شخص جو ہے وہ اپنے والدین کو یا اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح خامد اور بیوی بھی ایک دوسرے کو اگر فطرانہ دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو فطرانہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور آگے نیک ضرورت مند شخص، نیک بھی ہو، ضرورت مند ہو، اس کو فطرانہ دینا یہ بہترین امر ہے، بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ اور سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے دینی مدارس جو ہیں ان میں زیر تعلیم جو طلباء کرام ہیں ان کی خدمت کے لیے فطرانہ ادا کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے اور عشر ادا کیا جائے۔ یہ انتہائی بہترین مصرف ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دینی مدارس میں جو فطرانہ ادا کیا جائے یا زکوٰۃ دی جائے یا عشر دیا جائے، تو وہ پیسہ مدرسے میں اگر کمرہ بنتا ہے، اگر لائبریری کی کتابیں خریدی جائیں، اگر پمپ لگایا جائے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب تک زیر استعمال رہیں گی تب تک کے لیے تعاون کرنے والا، فطرانہ دینے والا یا زکوٰۃ دینے والا یا عشر دینے والے کے حق میں صدقہ جاریہ بنتا رہے گا۔ اور صدقہ جاریہ کا مفہوم بھی حدیث شریف میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تک وہ چیزیں نیکی کے کام استعمال ہوتی رہیں گی، تعاون کرنے والے کے حق میں ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ دنیا میں رہے یا فوت ہو جائے، اس کے فوت ہو جانے کے بعد بھی وہ ثواب جو ہے اس کے حق میں گویا کہ آٹومیٹک شامل ہوتا رہے گا۔ یہ چیز ہے۔ اور دینی مدارس جو ہیں یہی بہترین مصرف ہیں۔ ایسے ہی آپ کے تعاون سے اگر دینی مدرسے کے طالب علم دین کے عالم بن جاتے ہیں تو وہ آگے دین سکھائیں گے، پڑھائیں گے، تو جتنے بھی لوگ آگے دین سیکھتے گئے وہ سارے کا سارا ان کو الگ الگ ثواب ہوگا اور آپ کے حصے میں علیحدہ ثواب مستقل ہوتا رہے گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ چند ضروری مسائل تھے فطرانہ کے حوالے سے۔ تو آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ آپ یا فطرانہ ادا کرنے لگیں یا زکوٰۃ ادا کریں، یا گندم کا موسم مثلاً قریب ہے، سیزن ہے، تو گندم کا عشر ادا کریں۔ ان تمام تعاون کرنے والی صورتوں میں جب آپ تعاون کرنے لگے تو ہم یہ گزارش کریں گے کہ آپ اپنے اس محبوب ادارہ دارالعلوم حنفیہ نظامیہ عظمت الاسلام کے طالب علموں کے لیے تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔